میں اور آپ سارے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ دن بہت بڑا عظیم دن ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے بہت بڑے اور بہت بڑے مستند عالم دین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سچ پوچھو تو یہ دن جو ہے نا، یہ دن ساری عیدوں سے افضل دن یہ ہے۔ اس لیے ذرا میں آسان ذرا آپ سے بات کرتے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی بات کا مفہوم یہ تھا، یہ دن اس لیے سارے دنوں سے افضل ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر خوشی والے 2 دن عید والے دن ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 جو عیدوں والے دن ہیں نا، وہ ہیں عیدوں کے دن، اور یہ دن ہے عید والے کا دن، عیدوں والے کا دن یہ ہے، اس لیے یہ دن سارے دنوں سے افضل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ دن دکھائے، دن کو اس در یتیم کے ساتھ نسبت ہے، اس کے ساتھ نسبت، اس کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کی آمد سے اللہ کریم نے اس پوری کائنات کو اپنے نور سے منور فرمایا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال، اسیروں کنیزوں کیا کر گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کر گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال۔ حضور تشریف لائے تو بے آسروں کو آسرا ملے، حضور تشریف لائے تو بے سہاروں کو سہارا ملے، حضور آئے ہیں تو بیٹیوں کو چادریں ملی ہیں، حضور آئے ہیں تو غلاموں کو عزتیں ملی ہیں، آپ تشریف لائیں تو ماندہ حال پورا گندہ حالوں کو اللہ کریم نے معزز بنا دیا۔ حضور کے توسل سے یہ حضور کی آمد ہے۔ آج کا دن جو ہے نا، یہ میلے ٹھیلے کا دن نہیں ہے، مجرے جھگڑے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج سے لے کے اگر ہم ساری زندگی بھی حضور کی آمد کا اظہار تشکر کرتے رہنا تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ لقد من المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کریم نے ان گنت نعمتیں دی۔ آپ جانا یہ نظام کی باتیں مطلب تھوڑی آپ علماء سے سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں نا تنہائی میں، آپ اس سوچو میں اپنے ساتھ بھی تعلق ہے، ذرا کبھی کبھی بیٹھ کے علماء کی کتابات کی کسی بات کو دیکھیں نا، ڈیپلی جا کے ذرا سوچا بھی کرو کہ علماء کیسے بیان کرتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان گنت نعمتیں دی ہیں، ان گنت نعمتیں، 1 2 3 4 نہیں، 10 50 100 نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہیں، بلکہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا بھی چاہو نا تو گن نہیں سکتے۔ ٹیکنالوجی کے دور ہے، بہت ساری ترقی ہو چکی ہے، انسان نے بڑے فاصلوں کو سمجھا ہے، بڑے سارے فاصلے سمجھ گئے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل تقریباً ہر ساتھی کے پاس موجود ہے، یہ اینڈرائڈ موبائل آپ کے پاس موجود ہے، یہ بڑی کمال کی ایٹم ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنی ساری سہولتیں اس ایک موبائل کے اندر ہیں۔ کیلکولیٹر ایک بڑی بہترین ایجاد ہے، سارے وہ جو ضرب تقسیم کے مسئلے تھے وہ آپ اس کیلکولیٹر میں حل کر دیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے اور آپ کے رب ذوالجلال نے ایک بار چیلنج کیا تھا، 15 صدیاں تقریباً بیت گئی ہیں، آج تک کسی مائی کے لال کی جرات نہیں ہوئی 15 صدیوں کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ان 15 صدیوں کے اندر صرف نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے میرے اور آپ کے رب کا کہ اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گے گن نہیں سکتے، قیامت تک کوئی بندہ ایک بار نہیں 10 بار بھی پیدا ہو کے آ جائے، 10 باری بھی جام کے آ جائے، 100 باری بھی جام کے آ جائے، کوئی ایسا اللہ بن سکتا ہی نہیں
جڑا میرے رب ذوالجلال دی نعمتوں نوں جمع کر لے، شمار کر لے، اکٹھا کر کے دس دے کہ اللہ کریم کی اتنی نعمتیں ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کریم نے اتنی ساری نعمتوں کی بچھاڑ کی ہے، برسات کی ہے، اتنی برسات کی ہے گن نہیں سکتے، لیکن یاد رکھیں کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں دیتا۔ یہ ایک واحد نعمت ہے، ایک ہی نعمت ہے، اور وہ نعمت، وہ دولت آمنہ کی دولت ہے، وہ جناب سیدنا عبداللہ کی دولت ہے، اور ایسی دولت ہے، ایسی لازوال دولت ہے، اور ایسی بے شمار دولت ہے، ایسی نعمت آئی ہے، ایسی نعمت آئی ہے کہ اللہ کریم نے اس نعمت پہ ناز فرمایا ہے۔ اور کیسا ناز کیا ہے؟ یہ نعمت دی ہے نا تو فرمایا لوگوں میں نے آج تک کسی نعمت پہ احسان نہیں کیا، احسان نہیں جتایا، لیکن یہ وہ واحد نعمت ہے جو دے کے بھیج کے میں احسان جتا رہا ہوں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا بے شک اللہ کریم نے مومنین کے درمیان اپنے محبوب رسول کو بھیج کے بہت بڑا احسان کیا۔ یہ تنوین جو ہے نا احسان، یہ اصل میں حقیقت میں اس کے اوپر تنوین ہے، تنوین مفتوح ہے نا، احسانن، یہ عظمت کے لیے تنوین ہے کہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ جس کے اوپر احسان جتایا جائے۔ تو ہم ناز کیوں نہ کریں آج کے دن، ہم خوشی کیوں نہ منائیں، اور ہم آپ کی مدح سرائی کیوں نہ کریں، اور ہم کثرت سے صلاۃ و سلام کیوں نہ پڑھیں، اس لیے کہ وہ تشریف لائے ہیں کہ جن کے آنے سے ایک دو نہیں بلکہ سارا جہاں آباد ہوا۔ یہ کہہ دیا جائے نا تو اس میں مذاکرہ نہیں ہے کہ سورج کو، چاند کو، تاروں کو روشنی ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، اگر زمین کو توازن ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، اگر رشتوں کے اندر جو اقدار کا پتہ چلا ہے اور بیلنس آیا نا کہ جو یہ کہتے ہیں نا اماں سلام، اماں سلام، یہ ماں کی عظمت کا پتہ چلا ہے نا تو یہ جناب مصطفیٰ کریم کے صدقے پتہ چلا ہے۔ جو باپ کی تعظیم ہو رہی ہے، جو بچوں پہ شفقت ہو رہی ہے، جو بیٹیوں کو اب قبول کیا جا رہا ہے، ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، اور جو بیٹیوں کو چادریں عطا ہوئی ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے جناب مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملی ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ذرا حالات دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، ذرا تاریخ تو پڑھیں گا۔ کتنا بھیانک دور ہے، کتنا سیاہ دور ہے، ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ چاند تارے، یہ زمین، یہ فرش، یہ سارا کچھ تھا، نہیں تھا تو قدریں نہیں تھی، نہیں تھا تو اسوہ حسنہ نہیں تھا، نہیں تھا تو کردار نہیں تھا، نرمی نہیں تھی، محبت نہیں تھی، اخلاق نہیں تھے، حسن سلوک نہیں تھے، پیار نہیں تھا، شفقت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ آپ کے آنے سے بس یہی ہوا ہے، جب سے مصطفیٰ کریم تشریف لائے نا، حضور نے پہلا قدم رکھا ہے تو اللہ کریم نے اس جہاں کو آباد فرما دیا۔ صحابہ بیٹھ کے اظہار تشکر کے لیے حضور کے سامنے بیٹھتے تھے نا، تو یہ بھی طریقہ ایک صحابہ کا تھا۔ صحابہ بیٹھتے تھے تو سارے صحابہ نا اپنے اپنے انداز میں آپ شکریہ ادا کرتے تھے، آپ عرض کرتے تھے فدا تعبیر یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، آپ سے پہلے ہم بڑے بدحال تھے، آپ سے پہلے ہمارا کوئی حال نہیں تھا، آپ آئے نا ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا رب کون ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے۔ آپ آئیں تو آپ نے آ کے آخرت کی فکر ڈالی ہے، آپ نے آ کے تعارف کروایا کہ ہمارا سچا اور ہمارا پکا ہمارا خالق حقیقی کون ہے۔ آپ نے آ کے اس دھرتی کو، اس کائنات کو اور عوام الناس کو، مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اپنے رب سے ملایا ہے۔ حضور اس لیے آئے، ہم سارے جو آج خوشیاں منا رہے ہیں ہم اظہار تشکر کے لیے نکلے اور اس بات کا چرچا کر رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو ساری باتوں کو چھوڑو، آپ آئے تو باقی سارا کچھ یہ دنیا کا مال ہے سارا یہ پیچھے رہ جانا ہے۔ آپ آئے تو آپ نے آ کے سب سے جو بڑی دولت ہمیں دی نا وہ ہمیں ہمارے رب سے ملا ہے، ہمارے رب سے ملا ہے، بس یہی کام۔
اللہ کریم نے حضور کو بھیج کے نا، حضور کو بھیج کے اللہ اور بندوں کے درمیان نا ایک ہی رشتہ ہے. اللہ اس کے بندوں کے درمیان صرف فقط ایک رشتہ ہے، کوئی دوسرا رشتہ نہیں، فقط ایک رشتہ ہے. محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ان کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے. اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ میرے مصطفیٰ کریم کا رشتہ ہے. اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اور بندوں اور بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مصطفیٰ کریم کا ہے. یہ ساری آ کے قدریں، یہ سارے آ کے رشتے یہ سرکار نے آ کے بتائے. اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمیں کثرت سے یہ بھی انداز بہت اچھا ہے، یہ انداز بہت اچھا ہے. جو طریقہ انداز شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے وہ ہر انداز ہی اچھا ہے. جو خوشی منائے، قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے مقامات اس بات پہ شاہد ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم خوش ہوں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کریں، ایک دوسرے کے گلے ملیں، ہم مصافحہ کریں، معانقہ کریں. آپ اظہار تشکر کے بہت سارے انداز ہیں، جو طریقہ بھی شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے مقدم پہلا اور بڑا طریقہ جو ہے نا وہ کثرت سے صلاۃ و سلام، کثرت سے صلاۃ و سلام. اور یہ درود پاک میں دوسری سائٹ پر نہیں جاتا، بس یہیں میں مثبت انداز میں دوں گا کہ یہ کوئی طریقہ یہ 14ویں 15ویں صدی کا نہیں ہے، بلکہ یہ صلاۃ و سلام صحابہ پڑھا ہے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ درود و سلام صحابہ پڑھا کرتے تھے. اور ایک بات آخر میں عرض کرتا چلوں، صحابہ کی جب کبھی آپس میں جب کبھی کوئی چھوٹی موٹی آن بان ہو بھی جاتی تھی نا تو ایک صحابی بیچ میں پڑھتے اور کہتے یار تمہیں پتہ نہیں اس بات سے تو سرکار نے آگے منع فرمایا، تم پھر لڑ رہے ہو، اٹھو ذرا اٹھو اور گلے ملو، ذرا اٹھو سرکار کی ذات کو درود پڑھو. تو صحابہ جب کبھی آن بان ہو بھی جاتی نا تو صلاۃ و سلام پڑھتے اور ایک دوسرے کو پاؤں کے اندر بیچ میں پڑھ جاتے اور ان کی صلح ہو جاتی. اس لیے کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے، اپنے صالحین بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرمائے. ہماری اس حاضری کو، اس جلوس کو، اس جلسے کو اور اس محبت کو آپ جتنوں نے خیرات کی اور جتنوں نے اس کے اوپر دامے دل کے سکے خرچ کیا اور اس محبت سے آپ نے اپنے گھروں کو سجایا، جھنڈیاں لائٹیں تم میں لگائے، اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ منصوبوں کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کما علینا الحمدللہ.